حضور سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترک سلطنت۔ حضور سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے دنیا و ما فیہا سے بیزار ذکر الہی کی طرف راغب تھے۔ صرف والدین کریمین کی خدمت کے فریضہ نے مجبور کر رکھا تھا، ورنہ آپ کا معمول مدرسہ سے مسجد، مسجد سے مدرسہ آنا اور جانا ہوتا تھا، اور برائے نام شاہی محل سرا میں جانا ہوتا تھا۔ طبیعت کا رجحان فقر و درویشی کی جانب زیادہ تھا، عبادت الہی کا ذوق پورا تھا، اور ایسا کیوں نہ ہو سیدوں کے گھرانے اور نبی کے خاندان سے تھے۔ آنکھ کھلتے ہی جس ماں کی گود میں پرورش پائے وہ تہجد گزار، خدا ترس، زاہدہ، عابدہ، بلکہ وقت کی رابعہ ثانیہ تھی۔ بھلا آپ کا قلبی میلان مدرسہ و مسجد کے علاوے کیوں کر ادھر ادھر ہوتا؟ آپ کا قلب عبادت الہی کے جذبات سے پر ہوا کرتا تھا۔ آپ روز چاہتے تھے کہ تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر کنارہ کش ہو جائے، لیکن والدہ ماجدہ کا حکم تھا۔ دوسری طرف حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ ابھی کچھ دنوں تک اپنے قدم سے تخت شاہی کی عزت افزائی فرماتے رہیں، اس کے بعد اشارہ غیبی ہوگا، جیسا ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجبوراً آپ کو اس سلطنت کی تاجداری کرنی پڑی۔ اسی دوران حضرت خواجہ خضر علیہ السلام آپ کی خدمت میں تشریف لایا کرتے اور اس میں مبارک بے واسطہ زبان قلب صنوبری میں ذکر کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ پاس انفاس کا بھی شغل ملحوظ خاطر رکھیں، اس سے ہرگز غفلت نہ کریں۔ تعلیمات خضر علیہ السلام کے مطابق حضور سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل 2 سال اوراد و وظائف میں مشغول رہے، اور آپ پر روز بروز آثار خیر ظاہر ہوتے جاتے تھے۔ ترک سلطنت کوئی معمولی معاملہ نہ تھا، بلکہ اگر گہرائی سے گرد و پیش کا جائزہ لیا جائے تو دل بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ ترک سلطنت ایک خرق عادت اور عام بشری طاقت و قوت سے بالا تر ہے، اس لیے کہ ترک سلطنت کے لیے ایسے مرد کامل کی ہمت درکار ہے جس کی جہانگیری و مقبولیت کا آوازہ ملائے اعلیٰ میں بلند ہو چکا ہو، اور قلعہ ولایت جس کی حفاظت کے لیے ہو، قصر قطبیت میں ان کا مسکن ہو، اور خزانہ کرامت پر ان کا اقتدار ہو، تاج غوثیہ جن کے سر پر جگمگاتا ہو، محبوبیت کا جامہ جن کے بدن پر زیب دیتا ہو۔ سچ یہ ہے کہ سلطنت کو ترک کرنے والے کی حقیقت کو سمجھنا عام بشر کے فہم و ادراک سے بالا تر ہے۔ حضور سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدت مدیدہ سے جس ساعت پرسعید کا انتظار فرما رہے تھے، وہ ساعت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، شب قدر کی رات، شب بیداری فرما رہے تھے۔ اچانک حضرت ابو العباس خواجہ خضر علیہ السلام حاضر ہو کر فرماتے ہیں، اے اشرف، اب وقت آ گیا ہے جس کے لیے مدت سے بے قرار تھے، وہ وقت قریب آ گیا ہے، اٹھ کھڑے ہو اور ہندوستان کی طرف چل دو، وہاں تمہارے پیر و مرشد شدت سے آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ وہاں میرے دوستوں میں سے ایک دوست رہتا ہے کہ انہی کے باغ ولایت سے تمہارا گلے مقصود پورا ہوگا،
انہی کی ولایت لا نہایت سے عالم بھرا پڑا ہوا ہے، اور ان کی عنایات اور نوازشات کے لیے بنی نوع انسان محتاج اور امیدوار ہیں کہ وہاں کاملوں میں سے ایک کامل بزرگ ہیں، وہ جس کسی پر نظر ڈال دیتے ہیں اسے کامل بنا دیا کرتے ہیں۔ مژدۂ جاں فضا سن کر حضور سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ بے حد مسرور ہوئے، نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر سے فراغت کے بعد والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور رخصت و اجازت سفر طلب کرتے ہیں۔ والدہ ماجدہ اپنے فرزند کو سینے سے لگا کر خوشی خوشی الوداع کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جانے پدر، تمہارے نانا حضرت احمد یسوی علیہ الرحمہ نے تمہاری پیدائش سے پیشتر خواب میں بشارت دی تھی کہ اے خدیجہ، تیرے بطن سے آفتاب غوثیت جنم لے گا، جاؤ تم کو تمام عالم کی فریاد رسی مبارک ہو۔ احمد یسوی علیہ الرحمہ کون ہے؟ حضرت خواجہ احمد یسوی علیہ الرحمہ ترکستان کے سلسلہ خواجگان کے مشہور و معروف بزرگ تھے، ان کا شمار مقتدائے کاملین میں ہوتا ہے۔ ترکستان کے مقام یسا کی نسبت سے یسوی کہلاتے ہیں۔ حضرت خواجہ احمد یسوی علیہ الرحمہ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی علیہ الرحمہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ جب حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے ترک سلطنت و سفر کا عزم مصمم کر لیا تو حسب اشارہ غیبی اپنے چھوٹے بھائی سلطان سید محمد علیہ الرحمہ، دوسری روایت کے مطابق سید محمد کے بجائے محمد عارف اشرف یا صرف عارف علیہ الرحمہ کو تخت و تاج عطا فرمایا اور ہندوستان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وقت رخصت والدہ نے وصیت کی، فرزند اشرف جب دارالسلطنت سمنان سے نکلو تو سلطنت کے طور طریقوں اور حکومتوں کی شان اور دبدبے کے ساتھ نکلنا، تاکہ میں اس خیال میں رہوں کہ تم ملکوں کو فتح کرنے گئے ہو۔ چنانچہ والدہ مکرمہ کی نصیحت پر عمل کیا۔ 12,000 منتخب فوجیوں کے ساتھ، جن میں 2,000 ہتھیار بند سپاہی بھی شامل تھے جو جنگ، چوگان اور سیر و شکار میں شریک رہا کرتے تھے، سب کو لے کر شہر سے نکلے۔ آپ کے ہمراہ شیخ علاء الدولہ سمنانی علیہ الرحمہ بھی تھے۔ چند منزل آپ کے ساتھ رہے اور حضور سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ چند قیمتی نصیحتیں جو مناسب حال تھی آپ کو کی اور پھر رخصت کیا۔ اسی وجد کے عالم میں جب آپ اپنے راستے پر گامزن تھے، وجد و کیف کے عالم میں بے ساختہ یہ اشعار نکلے: ترک دنیا گیر تا سلطان شوی، محرم اسرار با جانا شوی، پا با تخت و تاج و سر در راہ نہ، تا سزائے مملکت یزداں شوی۔ دنیا کو چھوڑ دے تو سلطان ہو جائے، محبوب کے ساتھ رازوں سے واقفیت ہو جائے، تخت و تاج کو ترک کر اور راہ حق پر چل، تاکہ رب تبارک و تعالی کی مملکت میں رہنے کا اہل ہو جائے۔ آپ کے ساتھ 12,000 سپاہی ہتھیار بند نوجوان جو آپ کے ہمراہ آئے تھے 3 منزل ساتھ رہے۔ بعد ازاں ہر ایک کو منزل بمنزل رخصت کر دیا۔ عبید نامی ایک مصاحب تھا جو آپ کی خدمت میں ہمیشہ رہا کرتا تھا، اسے بھی رخصت کرنا چاہا، مگر عبید کسی بھی حال میں جدا ہونا نہیں چاہتا تھا۔ بہت سمجھا بجھا کر اسے بھی رخصت کر دیا۔ محترم ناظرین و سامعین، شیخ علاء الدولہ سمنانی کون ہے؟ اس کے متعلق
حضرت نظام الدین یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ لطائف اشرفی جلد اول میں تحریر فرماتے ہیں، ابو المکارم رکن الدین علاء الدولہ احمد بن احمد البیابانکی السمنانی، جن کی وفات 736 ہجری میں ہوئی تھی، آپ کی ذات گرامی 8ویں صدی ہجری کے علماء اور مشائخ میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ ملک سمنان سے گہرے تعلقات رکھتے تھے۔ 15 سال کی عمر کے بعد سلطان وقت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مامور ہوئے تھے۔ ایک جنگ میں جبکہ سلطان اپنے دشمنوں سے نبرت آزما تھا، شیخ پر یکایک جذبہ فقر و درویشی طاری ہوا اور پھر سب کچھ چھوڑ کر 699 ہجری بقول بعض 715 ہجری میں حضرت شیخ نور الدین عبد الرحمن کرخی اصفرائینی علیہ الرحمہ کی صحبت میں بغداد پہنچے۔ 689 ہجری میں رشد و ہدایت کی اجازت پائی۔ 720 ہجری سے 16 سال کی مدت تک شیخ نجم الدین کبریٰ کی خدمت میں خانقاہ سکاکیہ سمنا کو مرکز رشد و ہدایت بنا دیا۔ اس مدت میں انہوں نے 140 چلہ کیے۔ بعض روایت کے مطابق ان کے چلوں کی تعداد 130 ہے۔ شب جمعہ 22 رجب 736 ہجری میں بمقام برج احرار صوفیہ آباد میں انتقال فرمایا۔ 77 یا 78 سال کی عمر پائی۔